صل علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بہت تیزی سے درود شریف پڑھ لیجیے. میں بہت ہی فاسٹ موڈ میں کھڑا ہو گیا، اسی لیے شارٹ خطبہ پڑھا ہوں تاکہ جتنے شارٹس بچے ہیں وہ اپنے نبی کے دشمنوں کے لیے یوز کر سکیں. جماعت اہل سنت برطانیہ کے لیے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع یہ بتا رہا ہے کہ سنی عوام کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنا حساب خود لیں گے ہم لوگ کیسے ہیں. یہ تو مجمع بتا رہا ہے کہ تم سمندر کو پا گئے، سکندر ڈھونڈنا باقی ہے. یہ سنیوں کا تو آپ کو میں مبارکباد دوں. اور دوسری بات یہ کہ میرے بعد اہل سنت کا شیر نر بکھر کر نجدی کھیڑیوں پر حملہ آور ہونے والا میں اس کے لیے رستہ بنا تاکہ بریکر نہ رہے، وہ بریکر ہی ان کے لیے نہ رہے، وہ بریک انٹو پیسز ہوتے چلے جائیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں، کریٹر کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں. کریٹر کو مان لینا تھا، خالق نے کہا میں نے بنایا، مخلوق کو مان لینا تھا. ٹھیک ہے آپ نے خلافت دے دیا ہے، خلیفہ بنا دیا، مان لیتے ہیں. لیکن نہیں، ایک کھڑا ہو گیا، نہیں مانتے خلافت، نہیں مانتے خلافت، نہیں مانتے خلافت. تو خلافت سے انکار کرنا، خلافت سے انکار کرنا ایران کا نیا فتنہ نہیں، یہ شیطان کا فتنہ. بولا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. مان لیتا تو کیا برا تھا، اور نہیں مانا اس نے جو بے عمل نہیں تھا بعمل تھا. انکار کر دیا اس نے، نہیں انکار کیا جو بے علم تھا علم والا تھا. اس نے نہیں انکار کیا جو پنجاب و بنگال میں رہتا تھا. اس نے انکار کیا جو جنت میں آتا جاتا تھا. یہ جنت میں آتا جاتا تھا انکار کر دیا. اللہ نے اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے نا کہ شیطان کو اللہ نے جنت سے باہر وجہ نبی کی تعظیم سے انکار، آدم کی تعظیم سے انکار. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا اگر جنت کے اندر ہو اللہ باہر کر دے گا، اللہ باہر کر دے. یہ تو پہلے ہی سے باہر ہے. ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب اندر والا اندر نہیں رہا تو باہر توہین کرو گے تو اندر جاؤ گے کیسے؟ لڑکھوا کے بھی نہیں جا پاؤ گے. انکار اس نے کر دیا. انکار تو سب سے پہلا انکار نبی کی تعظیم سے انکار. اس جلول آدمہ کا جب حکم ہوا تو فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس. تعظیم سے انکار کر دیا. تعظیمی سجدہ تعظیم کے لیے تھا تو تعظیم سے انکار کر دیا. اور جو تعظیم سے انکار کرے اس کو ہم کیا سمجھیں؟ جو تعظیم سے انکار کرے اسے ہم کیا سمجھیں؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا، خود ہی فرما دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کان من الکافرین. اور وہ کافر ہو گیا. نبی کی تعظیم سے جو انکار کر رہے وہ کافر ہو گیا. اور یہ کافر دارالفتہ نے نہیں کہا، دارالفتہ کو کاپی کر رہا، کہا تو اللہ نے اس کی نقل کر رہا ہے. وہ کافر ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ. آگے چڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، آگے چڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، ڈرا دیا. تو پھر مسلمان کو مسلمان نہ کہو، مسلمان کو مسلمان نہ کہو. آگے چڑھ کے کافر ہو گیا تھا، آگے چڑھ کے کافر ہو گیا تھا.
کے جو ہوگا وہ آگے دیکھیں گے. ابھی تم جو ہو وہی ہم کہیں گے. ارے جب تک وہ میری ماموں کی لڑکی ہے میں بہن کہوں گا. بہن ماموں کی لڑکی میں بہن کہوں گا. بہن آگے چل کے شادی ہو جائے گی تو بیوی کہوں گا. ایڈوانس تھوڑی کہوں گا. سن اسلام کا کھلا فیصلہ سن. جب تک کفر پر تھے دنیا نے انہیں کافر اعظم سمجھا اور جب رسول کی غلامی میں آ گئے تو فاروق اعظم سمجھا. نبی کی تعظیم سے اس نے بھی انکار کر دیا. نبی کی تعظیم سے شاگردوں نے بھی انکار کر دیا. وہ بھی تیار نہیں, یہ بھی تیار نہیں. فرق گرو اور چیلے میں یہ ہے کہ وہ جھکنے کو تیار نہیں, یہ اٹھنے کو تیار ہے. اسٹائل بدل دیا, نیت نہیں بدلی. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے تو 302 ہے نا. پاکستانی پینل کوڈ میں کیا ہے؟ 302 ہے نا. ریوالور سے مارو تو 302 ہے, 12 بور سے مارو تو 302 ہے, 315 سے مارو تو 302 ہے, 303 سے مارو تو 302 ہے, بم سے مارو تو 302 ہے, پٹک کے گردن دبا کے مارو تو 302 ہے. طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. تو چاہے نبی کے لیے جھکنے سے انکار ہو, چاہے نبی کے لیے اٹھنے سے انکار ہو, طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی. اور جب دفعہ نہیں بدلتی تو سزا بھی نہیں بدلتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور صاحب بس جب شیطان ڈیمیج ہوا, میں اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا عالم, rejected, unexpected, اور اس کی وجہ سے تو اے آدم سنو, میں اکیلا اب جہنم میں نہیں جاؤں گا, جماعت بناؤں گا. کیسے مجھ کو قرار نہیں ہے نا, اسے بھی قرار نہیں, وہ بھی دوڑتی رہے گی. جماعت کیسا چکر چلا, اور ادھر اللہ کی رحمت دیکھ رہی ہے. جا بکاؤ مال پہ ہاتھ پھیر لے, بکاؤ مال پر تو اپنا ہاتھ پھیر لے, لیکن جو میرا ہے وہ تیرا لے, جو تیرا ہے وہ میرا لے. جا ادھر ادھر بڑی مشکل سے رگڑ کے, چمکا کے, گولڈن پالش کر کے ایک فرعون تیار کیا. اللہ کی رحمت ہے قربان. وہ یہ فرعون جادوگروں سے ہیلپ لے کر کے رسی کو سانپ بناتا ہے. میں اس سے بچانے کے لیے دنیا کو موسیٰ کلیم اللہ بڑی محنت لگا کے تیار کیا نمرود, تو اللہ کی رحمت نے بھیج دیا ابراہیم خلیل. بو جہلیوں, بو لہبیوں, عتبہ اور شیبہ کی کمپنی جب بہت بڑھ گئی تو انسانیت کو بچانے کے لیے بھیج دیا آخری نبی. کلمہ پڑھ کے بھی ہم مسلمان رہنا نہیں چاہتے. جب یہ فیگر سامنے انکار زکوٰۃ کی صورت میں آئی تو منکرین زکوٰۃ سے کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں, نہ ان کے کلمے کا خیال, نہ ان کی نمازوں کا خیال. جب مرتد ہو گئے تو صدیق اکبر کی عادلانہ تلوار میان سے باہر آئی اور اس نے کہا جب تک قانون مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہوگا ابو بکر صدیق چین کی ایک سانس نہیں لے گا. اور صدیق اکبر نے اس فتنے کا خاتمہ کیا. مجھے بھی مفتی صاحب کی طرح کہیں گزارش نہ کرنی پڑے, ایک نعرہ لگاؤ, موقع پہ لگاؤ, تاکہ تیرا نعرہ بلند ہو اور باطل کا نعرہ اکھڑ جائے. یہ دوسرے معنی میں نعرہ ہو گیا, کاشی اردو سب کی سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں کروٹ لیا باغیوں نے,
غافقی کی قیادت میں قبضہ عثمان غنی کو کر دیا شہید. عثمان غنی ہو گئے شہید, مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا. یہ مفسدین, یہ جو فسادی مصری فسادی ٹولہ تھا, اس کا لیڈر غافقی وہ مسلح پر کھڑا ہو گیا. صحابہ کرام مسجد نبوی میں کے پیچھے نماز نہیں پڑھا. 3 دن تک مولا علی نے خلافت قبول نہیں کی. 3 دن بغیر خلافت کے چلا گیا. مسلح پہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے, امامت غافقی کرے. صحابہ نے جماعت میں شرکت نہیں کی. 3 دن تک میں دنیا نجدیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ شہادت عثمان اور خلافت علی کے بیچ ثابت کرو کہ صحابی نے مسجد نبوی میں جماعت کیا. ثابت کرو شہادت عثمان کے بعد انعقاد خلافت علی سے پہلے جو 2-3 دن ہیں, اس میں کسی صحابی نے جماعت کے پیچھے نماز پڑھی ہو. مسجد نبوی کی فضیلت کو وہ جانتے تھے, مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عثمان کے غدار کے پیچھے نماز نہیں ہوئی. عثمان پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک, عثمان رسول کی 2 بیٹیوں کے شوہر, عثمان رضائے الہی کا پیکر, عثمان سخاوت کا سمندر, عثمان شرم و حیا کا پیکر, عثمان ناشر آیات قرآن کا سبب, عثمان انتخاب مصطفیٰ, عثمان خلیفہ راشد, عثمان علی سے افضل, عثمان صرف ابو بکر عمر سے مفضول. ان کا غدار ہمارا امام نہیں ہو سکتا. عثمان غنی کا غدار اور دشمن. تو جب عثمان کے دشمن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حبیب رحمان کے دشمن کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ مسئلہ واضح ہو تاکہ پتہ چلے کہ یہ جماعت اہل سنت, یہ اہل سنت اور عقائد اہل سنت کیا ہے. تو جب دشمن عثمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو دشمن حبیب رحمان کے پیچھے. صحابی رسول کا دشمن ہو کے پیچھے تو ہم پڑھیں گے نہیں, تو رسول کے دشمن کے پیچھے نہیں. تو پتہ چلا عثمان پڑھاویں تو جماعت ضروری, علی پڑھاویں جماعت ضروری, اور بدعقیدہ پڑھاویں تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے, سنت صحابہ ہے. تو ہم جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم سنی لوگ صحابی کی نقل کرتے ہیں. پیچھے ہم جماعت میں جاتے ہیں, صحابی کی نقل کرتے ہیں, جماعت میں جاتے ہیں, صحابی کی نقل کرتے ہیں, اور کسی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں, صحابی کی نقل کرتے ہیں. ہم صحابی والے ہیں, وہابی والے ہیں. ہجرت کی رات, نبی کی ساتھ, تجلیوں کی برسات, دشمنوں کی گھاٹ ہے. واللہ کیا بات ہے. بستر موت پر علی کو لیٹنے کو کہا, علی سو جا, صبح اٹھنا یہ امانت ہے, فلاں کی ہے, اٹھنا سب کو دینا, دے کے تب مدینے آنا, تاکہ
کوئی کافر یہ نہ کہے نبی گئے مال بھی لے گئے. خیانت نہیں ہونا, امانت ہے, امانت پہنچ جائے. سو جا, صبح اٹھنا دینا. علی سوئے ایسا سوئے, بولے پوری لائف میں ویسا چین کی نہیں. اب یہ بے چین تو یہی بات کرتی ہے نا کہ موت بولی ہم کسی حالت میں بھی آ سکتے. موت کیا بولی؟ ہم کسی بھی حالت میں آ سکتے, ماں کے پیٹ میں بھی آ سکتے, دوبارہ آئے تو بھی آ سکتے, ایک دن کا تب بھی آ سکتے, ایک ہفتے کا تب بھی آ سکتے. موت تو کسی حالت میں بھی آ سکتی, جوانی میں بڑھاپے میں. اچھا جو بھی حالت میں ہے, ہمارے یہاں کوئی چوہے کو مر جاتا ہے, کوئی رمضان میں مر جاتا ہے, کوئی سورج سمپر میں مرتا ہے, کوئی کلمہ پڑھ کے مرتا ہے, کیا تو کوئی سنڈا سن آدھا نکلا آدھا رہ گیا اور چلا گیا, تاکہ اسی گندی حالت میں اٹھے. آپ کیا کریں, موت تو کسی حالت میں. اب جب مومن ہوگا, خدا سے ڈرتا ہوگا, وہ سوچے گا نہیں کہ جب موت کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے تو کبھی ہم بری حالت میں نہ رہیں, 24 گھنٹہ ہم کبھی بری حالت میں نہ رہیں. اگر 24 آورس ہم بری حالت میں نہیں ہیں تو چاہے جس حالت میں ہم, یا تو ہمیں داتا کے دربار میں پائے گی, یا تو مرشد کی سرکار میں پائے گی, یا خانقاہ میں پائے گی, یا سجدے میں پائے گی, یا تلاوت میں پائے گی, یا اسلام پھیلاتے ہوئے, یا ماں باپ کی سیوا کرتے ہوئے, یا اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے. بری حالت میں وہ نہیں رہیں گے. تو ہماری کوئی حالت بری نہ ہو. سونا بھی کوئی بہت اچھی حالت تو نہیں ہے, بزرگوں کا سونا تو بزرگ ہے, لیکن اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا اپنا سونا, ہمارے نظر میں اس کا سونا بڑا عظیم ہے, جاہل کی نظر میں عالم کا سونا اور ہے. لیکن جو عالم خوش ہو گیا ہے خود اپنے سونے کو کم کرتا ہے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں. ہمارے کمپیئر میں وہ بہت اہم ہے, لیکن جب وہ خود سوچتا ہے تو علی کیسے آپ چین سے پتہ نہیں کب موت آ جائے. مگر مولا سوئے کیسے؟ وہ کہا یہی تو رات تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے, مگر آج کی رات موت نہیں آئے گی. کیونکہ نبی نے کہا ہے سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانتیں لینا, کافروں میں بانٹنا, پھر آنا. میرا اٹھنا ضروری ہے, بانٹنا ضروری ہے. بانٹوں گا نہیں, امانت پہنچے گی نہیں تو نبی کے دامن پہ داغ لگ جائے گا, اور نبی کے دامن پر خدا داغ لگنے نہیں دے گا. آج مجھے کوئی مرنے نہیں دے گا, آج میں مروں گا نہیں. آج میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لیا ہے. زندگی کی, علی کی زندگی, اس کی ضمانت نبی نے لیا. ایک جملہ آ گیا ہے, مفتی صاحب نظر کرتا ہوں, جس کی ضمانت نبی لے لے, جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے, علی. اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے, ولی. توجہ چاہوں گا, مگر نبی نے علی کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں چھوڑا, چھوڑ کے اکیلے نکلے. مفتی صاحب بیان کر چکے کیسے نکلے. پہنچے صدیق کے گھر, اور لیا صدیق کو. بتاؤ مختصر, چلتے 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 رسول نے صدیق اکبر سے خود کہا, ابو بکر میرے کو کاندھے پہ اٹھا اپنے دوست خود, on your own shoulder. حکم حاکم صدیق اکبر نے نبی کو کندھے پہ لیا. چل بڑے حکمت ہے بہت. ایک تو یہی کہ حضور پیدل چلنا نہیں چاہتے تھے, ایک حکمت نہیں تھی. اس لیے کہ رسول چلیں گے تو کافر کو فالو کر رہے ہیں, چیز کر رہے ہیں. ابو جہل کمپنی چیز کر رہی, اور رسول چلیں گے تو راستہ بتائے گا کدھر گئے, راستہ بتائے گا. کیونکہ رسول کا یہ روزانہ کا معجزہ ہے. روزانہ کا سن بول رہا ہوں, روزانہ کا بول رہا ہوں تو سراپا معجزہ ہے. یہ روزانہ کا معجزہ ہے کہ پتھر پہ پیر رکھیں تو نشان پڑے, اور نرم مٹی پہ رکھیں تو نشان نہ پڑے. میں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا, ہم لوگ کیچڑ میں, نرم مٹی میں, گیلی مٹی ہو, پیر رکھے تو نشان پڑتا ہے, نبی رکھے تو نہیں پڑے گا, نبی رکھے تو نہیں پڑے گا. اور پتھر پر ہم لوگ پیر رگڑا
کریں صبح سے شام تک تو نشان نہیں پڑتا، خالی نبی رٹتے تو لگے گا بھئی یہ کیا تو کہا اے مولویو اے لوگو تمہارا جہاں نشان نہیں پڑے گا نا وہی نبی کا پڑے گا، اور جہاں تیرا پڑے گا وہاں نبی کا نہیں پڑے گا، تاکہ نجدیوں کو معلوم ہو جائے نبی ہماری طرح نہیں ہے۔ کاندھے پر رکھ لیا بات اس کو بن سکتا۔ سیکنڈ سائٹ جس کا ذکر صاحبزادہ صاحب نے نہایت فصیح و بلیغ، نہایت عاقلانہ بالغانہ محققانہ انداز بیان، طرز کلام اسلوب بیان میں کیا بولوں، میں تو چاہتا ان کو اٹھا کر سیدھا لکھنؤ لے اور خاندان اجتہاد کے منہ پہ تماچا مار کے بولوں کہ اردو یوں بولتے خاندان اجتہاد انہی کی اصطلاح میں ہے۔ ہمارے ملک کا دین کا خاندانی اجتہاد تھوڑی ہوتا ہے، صلاحیت اجتہاد ہوتی ہے، وہ تو خاندان بنائے بیٹھے برہمن کی طرح۔ کہاں ہے حضرت بلال کو تو اوپر تک پہنچا کے یہ بیٹھ گئے، مگر بت کب توڑا گیا تھا، کیسے توڑا گیا تھا، جب بت ٹوٹتے رہے بڑا بڑا آواز، جو ہی بت توڑتے رسول بت توڑے تو کعبہ صاف ہو جاتا ہے، پیر بت توڑے تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بظاہر نبی کا حق نہیں پہنچنا چاہتے تو پہنچ جاتا، مگر بظاہر نہیں پہنچ رہا تھا۔ علی نے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ میرے کندھے پر پیر رکھ کر توڑ دیجئے، نبی نے کہا نہیں نہیں علی نہیں، تم مجھ کو نہیں کرو، نو اے علی تم میرے کاندھے پر، او علی تم میرے کاندھے پر، میں تمہیں، میرے نبی نے علی کو اٹھایا، نبی نے علی کو اٹھایا، علی اٹھ، نبی نے بڑھایا، علی بڑھے، نبی نے بلند کیا، علی بلند ہوئے، بت پکڑا، توڑا، بات ختم، دل ناچ اٹھا، چکر آ گیا، عاشق علی گھوم گیا، منظر دیکھ کر جھوم اٹھا اور سوچ کے اعلان کیا ابو علی کو کون گرا سکتا ہے جسے نبی نے اٹھا دیا۔ حضرات گرامی ایک بات طے ہے کہ نبی نے علی کے کاندھے پر خود کو نہیں رکھا، اپنے کاندھے پر علی کو لے لیا، لیکن علی کے کاندھے پر خود نہیں گئے۔ علی نے کہا بھی کہ میرے کاندھے پر آ جائیے، تب بھی نہ بول دیے، لیکن صدیق نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، صدیق نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، اور دوش ابو بکر پر آنے کے لیے نبی نے خود کہا، اور نبی کو اٹھایا ابو بکر نے، علی نے نہیں، علی نے نہیں، صدیق اکبر نے، صدیق اکبر نے، صدیق اکبر نے۔ لیجئے سبحان اللہ، میں نے علی اور صدیق کا ذکر کیا، اور حضور غزالی دورہ راضی وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہ کے شہزادے علامہ سید قاسم مقدس اللہ علی رونق افروز ہوئے، بہت صحیح موقع پر آئے، غزل مکمل ہو گئی، بات مقتے میں آ گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی رہ جاؤ، ان کا تو صرف حالی ہے، حالی میں تھوڑا رہا زیادہ حالی ہے، تھوڑا تھا وہ مومن دہلوی ہے، تھوڑا حالی ہے، اور ہماری جماعت کے تو راضی ہے، غزالی ہے۔ اللہ تو علی سے کہا نہیں، تم نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ، میں تمہیں اٹھاؤں، اور صدیق سے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ، اٹھایا، جملہ دے رہا ہوں نوٹ کرو، جس صدیق اکبر نے
زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو، جس صدیق نے بار نبوت اٹھایا ہو، اس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں کہ بار خلافت اٹھایا۔ سور سے پوچھ اندر پہلے کون آیا تھا، غار سور سے پوچھ اندر پہلے کون آیا تھا، جواب دے گا صدیق پہلے آئے تھے۔ کیوں؟ صدیق اکبر آپ پہلے تم کے گھر میں، کیس لیے گیا تھا کہ غار گندا میں گیا صاف کر، ادھر سوراخ تھا، میں نے اسے بند کیا، لائق رسول بنایا، پھر رسول جلوہ گئے۔ ایک معمولی سے غار میں صدیق کے بغیر رسول نہیں جاتے، مسلمان کے دل میں بغیر ابو بکر کے کیسے جائیں گے؟ تو رسول کو دل میں لانا ہے، نبی کو دل میں لانا ہے، ایک کام کرو، ابو بکر کو بلا، صدیق کو بلا اور دل میں اپنے غار میں لے جاؤ، دیکھیں گے گندا ہے، حرامداری کے کوڑے کرکٹے بدعتوں کی ضوابط کریں، کچھ گمراہیوں کے سوراخ اس کو بند کریں، اور جب اللہ کے رسول ہو جائے گا تو وہی بلا لیں گے، یا رسول اللہ آ جاؤ، دل صاف ہو گیا۔ ایک بات پوچھتا، ارے بھائی وہ مر گیا، کہاں گیا؟ بولے سمندر میں گیا۔ ہمارا ایک بہت بڑا بھوت تھا، اور پیلی پوری نکلتا تھا، مر گیا، تو بمبئی سے چلا سعودی عربیہ کے لیے، راستے میں اس کو ڈال دیا الہ آباد کے قریب کا، بولے کہ پتہ نہیں مٹی کہاں کی تھی، ایک کب پیدا ہوئے یو پی میں اور دفن ہوئے بمبئی میں، لوگ بولے یار پہنچی وہیں پہ ہاتھ جہاں کا خبیر تھا، ہمیں آدمی وہیں پہنچ جاتا ہے، تمہاری مٹی تو اسلام آباد کی ہے، میرپور کی، یا تمہاری پنجاب کی، مر جاؤ گے آٹومیٹک جہاں سے لاش آ جاتا ہے اور جہاں کی مٹی ہو گئی جاتی ہے، مرو گئی جہاں کی مٹی۔ اب عقیدے کا مسئلہ سن لو ساتھی صاحب، عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے، گنبد خضرا کے نیچے جو مٹی ہے نا، جنت سے افضل، جنت سے افضل، اور وہ ذرہ، مٹی کا وہ ذرہ جو رسول کے جسم سے ٹچ ہے، عرش الہی سے افضل۔ یہ تو سمجھ کر گیا تھا، گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی جنت سے، اس مٹی میں کون کون ہے؟ صرف صدیق نہیں، اپنا فاروق کی، فاروق اعظم، شاہکار رسول اعظم، وہ بھی لیٹے کہاں؟ گنبد خضرا کے نیچے۔ یہ نبی کا روضہ ہے نا، یہ گنبد خضرا نبی کا بھی ہے، صدیق کا بھی ہے، فاروق کا بھی ہے۔ یہ دربار شریف نبی کا بھی ہے، صدیق کا بھی ہے، فاروق کا بھی ہے۔ اور گنبد خضرا کے نیچے کی جو مٹی ہے اسی میں دفن ہے، تو ابو بکر و عمر کا خمیر جس مٹی سے اٹھا وہ مٹی جنت سے افضل، تو جب خمیر کا یہ عالم ہے تو ضمیر کا عالم کیا ہوگا؟ تو خلیفہ چاہے اللہ کا ہو چاہے رسول اللہ، اب اللہ اور رسول اللہ کا یہ سمجھ کے پھر اگر ہے تو اس پر کبھی تفصیلی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے کی جا سکتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا آئے، اللہ کا خلیفہ، خلیفہ تو خلق سے ہو گئے اور اللہ کا خلیفہ، اللہ خلق سے پاک، اللہ کا اگلا پچھلا ہے کیا؟
ताइया से पाक है, ताइगुलो ताइगुलात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो सलफ से पाक है, वो खलफ से पाक है, वो फौक से पाक है, वो तहत से पाक है, वो दहना से पाक है, वो बाएं से पाक है, वो राइट से पाक है, वो लेफ्ट से पाक है, वो अप से पाक है, वो डाउन से पाक है। वो कोई लिमिटेड थोड़ी है जिसका अप डाउन हो, वो कोई लिमिटेड थोड़ी है जिसके पहले हो बाद हो। तो फिर आप जब अल्लाह का खलफ नहीं तो आदम खलीफा कैसे? मगर खलीफा कहा है कुरान में, हम खलफ मानेंगे। इतने तो ढूंढना रह गया है ना कि आदम तुम खलफ हो तो तुम्हारा सलफ कौन है। इतने तो ढूंढना रह गया है कि तुम बाद में हो तो तुमसे पहले कौन है। इतने तो पता लगाना हो गया कि अगर तुम आफ्टर हो तो तुमसे बिफोर कौन है। ये तो खुद ही नबी कह रहे हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अल्लाह ने क्रिएट फरमाया है वो मेरा नूर है। जमीन से पहले, समा से पहले, मकीन से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, ज़रा ज़रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, फलक से पहले, फलक से पहले, चट्टान से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, सलसबील से पहले, कौसर से पहले, बही से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इसराफील से पहले, इस्राईल से पहले, आदम से पहले, शीत से पहले, नूह से पहले, यहया से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, इब्राहिम से पहले, ईसाक से पहले, नबीयीन से पहले, सिद्दीकीन से पहले, शुहदा से पहले, सालिहीन से पहले, अखवा से पहले, अख्ताब से पहले, औताब से पहले, रक़बा से पहले, लुक़बा से पहले, रजबा से पहले, सालिकीन से पहले, मुतकल्लिमीन से पहले, मुत्तहिदीन से पहले, नबीयीन से पहले, अंबिया मुरसलीन से पहले। पहले पर एक बात याद आई, पहले पर हमें याद ये बात याद आई कि चौसा शरीफ में हमारे यहाँ गांव में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर इंग्लैंड में क्या सिस्टम है? हमारा बेटा बाद में होता है, बाप पहले होता है, बाप बाद में होता है, दादा पहले होता है। इधर यूके का सिस्टम क्या है? यही है ना, पूरी दुनिया का सिस्टम क्या है? तुम्हारा कश्मीर में कैसा, इंडिया में, कश्मीर इंडिया पाकिस्तान यही है ना, बांग्लादेश में कि बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। पूरी दुनिया का इंसान देख, एक तू है, जमातियों गौर करो, तुम हो, तुम बाद में, तुम्हारा बाप पहले, तू बाद में, तेरा दादा पहले, तू बाद में, तेरा परदादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने आबा से पहले, अपने अजदाद से पहले। अब इस पर तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू का मसला खड़ा होता है जो बिल्कुल मौका नहीं है। बस वो नूर आदम में आया, चमका, फरिश्तों ने सजदा किया। कब किया? जब आदम का पुतला बना तब नहीं, जब आदम में पहली बार रूह दाखिल हुई तब नहीं, जब आदम कंप्लीट हुए तब नहीं, जब नूर मोहम्मदी दाखिल हुआ तब। तो सोचना, पहले मकान बनता है फिर मकान बना जाए। मकान बन गया, मक्की दाखिल हुई, सजदा हो रहा, चेहरा आदम की तरफ, सजदा आदम वाले का। जैसे हम नहीं रोज करते, हमारे अब्दुल्ला खान साहब ने बताया ना, बस मुंह हमारा किधर हो है, काबा की तरफ, बस सजदा काबे को नहीं करती, सजदा काबे वाले, मुंह काबा की तरफ, काबे वाले। और इनकार जो करा तो मुंह आदम की तरफ, इनकार आदम वाले का। मारा गया, निकाला गया, बोला अल्लाह मैंने तालीम दिया है, मैं करने दूंगा। वहां से निकला, हालात बदलते रहे। उस्माने गनी के बाद यजीदियत के रूप में जब हमारे ईमान को मुतासिर करने की नापाक कोशिश की गई, रहमत खुदा ने हमें हुसैन दिया। और हुसैन जिसने यजीदियत के चेहरे पर पड़े हुए बेशुमार बैकग्राउंड के पर्दों को नोच दिया और असल चेहरा उसका दिखाया। मामून ने जरा सी करवट दी तो इमाम अहमद बिन हंबल ने उसको धूल चढ़ा दिया। लेकिन एक बात बताना जरूरी समझता हूं, माहौल बनाने के लिए यह कर रहा हूं कि खारजियत, राफजियत, जारेशियत
دشمن اہل بیت یہ تمام الگ الگ قوتوں، ناموں اور ڈپارٹمنٹ میں بٹ کر کام کرتے رہے. باطنیوں کا روپ فتنہ خلق قرآن، دعوت فاطمی لفظ اچھا کام برا، بےہودگی کی انتہا، علی حسن اور حسین کے نام کا بھیجا استعمال، حب اہل بیت کا کھوکھلا نعرہ، بغض معاویہ میں حب علی. یہ وہ فتنے تھے کہ جن کو الگ الگ انہوں نے جنم لیا، الگ الگ مارنے والا ہے. اور جب ہندوستان کو ٹارگٹ بنا کر شیطان نے سب سے پاورفل بادشاہ کو چنا اور اس اکبر کو دین الہی کی طرف راغب کیا اور پورے بر صغیر کو دین الہی میں پھنسا کر اسلام کو برباد کرنے کی جب طاقتور سازش رچی گئی تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے بازار سے نکل کر تہبار کی دھجیاں اڑا دی. جیل کے اندھیرے میں روشنی پھیلانے والے کا نام مجدد الفسانی ہے. رافضیت کے فتنے کو توڑنے والے کا نام مجدد الفسانی ہے. یہ مجدد الفسانی جس کا دل عشق رسول کے نقش سے بند ہو گیا، نقش سے بند ہو گیا اور وہ ہندوستان کا نقش بند ہو گیا. وہ مجدد الفسانی نے اپنی احقاق حق اور ابطال باطل، no compromise with enemy of prophet, no compromise with any defector, no compromise with any misguided, no any compromise کسی گمراہ سے بھی. یہ مجدد الفسانی. لیکن جب انگریزی حکومت کے سائے میں زبردست فتنے اجتماع کرنے لگے، خارجیوں کی خارجیت، نصبیوں کی نصبیت، رافضیوں کی رافضیت، غالیشیوں کی شیعت اور کسی حد تک مضر تفضیلیت، جب یہ سب داخل ہو کر ریفائن ہوئی تو تقویت الایمان بن کے آئی، کبھی تحذیر الناس بن کر آئی، کبھی براہین قاطعہ بن کر آئی، کبھی کتاب التوحید بن کر آئی، کبھی رسالہ یکروزی بن کر آئی، کبھی رسالہ الامداد بن گئی. کلمے بدلے جانے لگے، خواب کے پردے میں بےہودگیوں کا مظاہرہ ہونے لگا. ایسے دور میں ہندوستان پاکستان نام سے کچھ نہ تھا. کچھ پنجابی تھے، کچھ بنگالی، کچھ بہاری تھے، کچھ شمالی، کچھ جنوبی تھے، کچھ مشرقی توڑ گئے. اے اللہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر گئے؟ یہ سادہ بندے کدھر گئے؟ رسول پاک کہیں مخائب کو چادروں پاگلوں کی طرح کہا جا رہا ہے، رسول کو گاؤں کا چودھری کہا جا رہا ہے، رسول کو بڑا بھائی سمجھا جا رہا ہے، رسول کو مرکز مٹی میں ملنے والا کہا جا رہا ہے، رسول کے علم کو شیطان سے بھی کم بتایا جا رہا ہے، رسول کے بعد نبی کے پیدا ہونے کے امکان پر اصرار کیا جا رہا ہے، اور نبی کے بعد نبی آ سکتا ہے، دروازہ کھولا جا رہا ہے. یا اللہ کیا کرے دل چھلی میرے مالی. جب یزید تھا تو حسین نے بچایا، ارے جب خارجی اٹھے تھے تو علی نے بچایا، ارے جب رافضی اٹھے تھے تو امیر معاویہ نے بچایا، ارے جب عقیدہ اٹھے تھے تو ہم کو اہل بیت نے بچایا. آج اسماعیلی تیر ہماری چھاتی پہ چل رہا ہے. کتاب التوحید اردو کا روپ لے کر ہمارے قلب کو چھلنی کر رہی ہے. ارے وہ آیتیں جو بتوں کے لیے تھی اسے ولیوں پر فٹ کیا جا رہا ہے. یا اللہ کیا کیا جائے کہ ہمیں بچا لے. حسین آ جاؤ، خالد بن ولید آ جاؤ، سعد بن ابی وقاص آ جاؤ، صدیق اکبر آ جاؤ، فاروق اعظم عثمان غنی آ جاؤ، نہیں تو غوث اعظم تم ہی آ جاؤ، غریب نواز تم ہی آ جاؤ، داتا گنج بخش تم ہی آ جاؤ.
چکے، حسن سنجری کو جو کرنا تھا وہ کر چکے، شہاب الدین کو جو کرنا تھا وہ کر چکے، زکریا ملتانی کو جو کرنا تھا وہ کر چکے. تم اب مت گھبراؤ، ان بدعقیدوں، رسول دشمنوں اور مختلف باطل کے جماوڑے کو مٹی چٹانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا دے رہا ہوں. حساب الحرمین ہے. ہمارے جو جملے میں بات ختم کر دوں، ہمارے نظریے کا نام، جماعت اہل سنت اور ہر سنی کے نظریے کا نام، میں آپ کی جماعت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، میں آپ کی جماعت کا سردار احمد صاحب کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. اگر ذرا بھی وکالت میں غلطی ہوگی تو ہاتھ پکڑ لیجیے گا. ہمارا نظریہ فتاوی حساب الحرمین، وہ تلوار جو حرم میں چمکی، وہ تلوار جس پر مکے کی دھار ہے، وہ تلوار جس پر مدینے کی شان ہے، وہ جو مسلمان کی پہچان ہے، وہ جو ہمارے ایمان کی جان ہے، جس کا مرتب کرنے والا احمد رضا خان ہے، وہ حساب الحرمین ہمارا نظریہ. تو سنو، فتاوی حساب الحرمین ہی ہماری پہچان، ہمارا دستور، عقیدے کی اساس، نظریے کی بنیاد، اہل سنت کی پہچان. اس لیے ہم کسی ایسے کو اب منہ لگانے کو تیار نہیں جو حساب الحرمین پر شک کی نظر ڈالتا ہو، جو اس پر اعتماد نہ کرتا ہو. بس دو جملے میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے نظریہ اور نظیر، وہ کیا نظریہ جس کی نظیر نہ ہو؟ قرآن نظریہ ہے، رسول نظیر. توریت نظریہ ہے، موسیٰ نظیر. انجیل نظریہ ہے، عیسیٰ نظیر. فتاوی حساب الحرمین سنیوں کا نظریہ ہے اور امام احمد رضا اس کی نظیر. ایک بار برابر بھی ان سے فرق کو گوارا نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تحقیقی نقطہ نظر سے ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے، یا ان کی تحقیقی آرا سے اختلاف نہیں کر سکتے، یا ان کی فتویٰ نویسی کے کسی فرعی معاملے سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. یہ تو مقلد ہیں، مسائل اجتہادی، فقہی، فرعی، شرعی مسائل میں آپ بالکل اختلاف کر سکتے ہیں. وہ ہے مسائل، یہ ہے عقائد. بات میں عقائد کی کر رہا ہوں، مسائل میں نہیں. مسائل میں تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، مگر عقائد تو وہی ہیں جو 1400 برس پہلے تھے.